بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے توضیح و تنویع۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر نمبر 1 کام یہ کریں گے کہ اس پر اعراب لگائیں گے۔ نمبر 2 کام یہ کریں گے اس پر ترجمہ کریں گے۔ نمبر 3 کام یہ کریں گے کہ اس کا جو مرادی معنی ہے مفردات ہے اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ نمبر 4 اس میں مرادی معنی جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اور نمبر 5 جو ہے استعارات بیان کریں گے۔ استعارات نمبر 5 استعارات بیان کریں گے۔ اور نمبر 6 کچھ اصطلاحات جو ہے اس کو ذکر کریں گے۔ نمبر 1 سب سے پہلے اعراب لگائیں گے الحمد للہ احکم بکتابہ اصول الشریعۃ الغراء ورفع بخطابہ فروع الحنفیۃ السمحۃ البیضاء حتی اصبحت کلمتہ الباقیۃ راسخۃ الاساس شامخۃ البناء کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ ہے اعراب۔ ابھی ترجمہ یہ ہے کہ حمد ہے ثنا بیان کرتے ہیں اس ذات کی جس نے شریعت غراء یعنی واضح شریعت کی اصول کو مضبوط کیا اپنی کتاب کے ذریعے، یعنی اپنی کتاب کے ذریعے واضح شریعت کی اصول کو مضبوط کیا۔ ورفع بخطابہ فروع الحنفیۃ السمحۃ البیضاء اور بلند کیا اور اپنے خطاب سے فروع حنفیہ یعنی ملت حنفیہ کے فروع کو بلند کیا اپنے خطاب کے ذریعے سے، البیضاء جو سفید ہے واضح ہے، حتی اصبحت کلمتہ یہاں تک یہ غایہ ہے کہ یہاں تک کہ بن گیا کلمہ باقیہ جو کلمہ توحید ہے، راسخۃ الاساس مضبوط بنیاد والا، یعنی اس کا بنیاد جو ہے مضبوط ہو گیا، شامخۃ البناء اور اس کی عمارت جو ہے وہ بلند ہو گئی۔ کشجرۃ طیبۃ اس شجر مبارکہ کی طرح جو کھجور کی درخت ہے کہ اصلها ثابت اس کی جڑیں جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اور وفرعها فی السماء اس کی شاخیں بہت بلند ہوتی ہے۔ یہ ہے ترجمہ۔ ابھی مفردات جو ہے یہاں پر الحمدللہ میں الحمد میں 3 عموم ہے، 3 عموم۔ نمبر 1 الف لام استغراقی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام اس میں حمد کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی حمد ہے۔ نمبر 2 جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے اس میں زمانہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتا کہ یا ماضی ہے مضارع ہے، تو یہاں پر الحمدللہ کہ حمد ہے اللہ کے لیے، ابھی چاہے زمان حال میں ہو، استقبال میں ہو یا ماضی میں ہو، سارے حمد۔ نمبر 3 اس میں فاعل بھی مذکور نہیں، فاعل بھی نہیں، جب فاعل نہیں ہے تو اس میں فاعل میں بھی عموم ہے، جملہ اسمیہ تو جملہ اسمیہ میں فاعل نہیں ہے تو اس میں بھی عموم ہے کہ کوئی بھی کہ حمد کی سارے قسمیں کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی فاعل کی طرف سے ہو، ابھی ایک خصوص ہے، ایک کیا ہے؟ خصوص ہے۔
ایک خصوص ہے کہ خاص ہے کس کے لیے، لام کس میں، لام للاختصاص ہے، لام اختصاص کے لیے ہے، تو اس میں ایک خصوص ہے کہ یہ حمد کی جتنی بھی افراد ہے سارے زمانے میں، سارے جو بھی کر لے یہ سب خاص ہے کس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ابھی احکمہ کا جو صیغہ ہے یہ باب افعال سے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا معنی ہے مضبوط کرنا، مضبوط کیا، بکتابی ہی احکم الذی کی طرف راجع ہے، اور اس سے مراد لفظ جلالہ ہے کہ بکتابی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے، اصول جمع ہے اصل کی، اور اس کا معنی ہے ما یبتنا علیہ غیرہ، جس پر غیر کے ابتنا ہو تو اس کو کہتے ہیں اصل، اور ایک یہاں پر اس سے یعنی اصل کہتے ہیں، جڑ کو بھی کہتے ہیں، بنیاد کو بھی کہتے ہیں، جس پر دوسرے کی بنا ہو۔ الشریعہ یہ شرع سے ہے، الشرع سے شرع کہتے ہیں، اس کا معنی ہے اظہار، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے عمل کرنے کے لیے اس کو ظاہر کر دیا۔ الغرہ جو ہے یہ اغر کی تانیث سے، اغر کی تانیث سے، اور یہ غرتن سے ہے، غرتن، اور غرتن اس داغ کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پیشانی پر سفید داغ ہوتا ہے، جو بہت دور سے نظر آتا ہے کہ یہاں پر سفیدی کا نشان ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر یہ مستعمل ہے کس میں، جو واضح اور معروف ہو تو اس کو غرہ، اور غر اگر اس میں مستعمل ہے۔ رفع بلند کرنا، یہ بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ خطاب توجیہ الکلام نحو الغیر للافہام، یعنی کلام کو متوجہ کرنا دوسرے کی طرف، للافہام سمجھانے کے لیے۔ اور یہاں پر ابھی ما بھی تخاطب جس کے ذریعے سے بات کی جاتی ہے، ما بھی تخاطب جس کے ذریعے سے کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ما بھی تخاطب کہتے ہیں اس کو۔ فروع جمع ہے فرع کی، اور فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ الحنفیہ میں حنف جو ہے، الحنف کہتے ہیں المیل فی الرجل، یعنی پاؤں میں کھجی اور ٹیڑھا پن، تو جس کے پاؤں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ایک سائڈ پہ تھوڑا ٹیڑھا چلتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو حنف کہتے ہیں۔ اور حنیف کہتے ہیں، حنیف، اور یہ ابھی مستعمل ہے کس میں، صرف میل میں، کہ ایک طرف جھکاؤ ہو۔ اور حنیف کہتے ہیں، حنیف کہتے ہیں کہ المائل من الباطل الی الحق، یہ کہتے ہیں کس کو، جو باطل سے حق کی طرف مائل ہو اس کو کہتے ہیں حنیف۔ اس وجہ سے مسلمان کو بھی حنیف کہتے ہیں، اور شریعت کو ملہ حنفیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی براعت استحلال ہے، یہاں پر بھی براعت استحلال ہے، وہ آگے اصطلاحات میں پڑھیں گے۔ السمحہ کہتے ہیں، السمحہ سخاوت کرنا، لیکن یہ معنی ہے السہلہ، آسان۔ البیضاء یہ ابیض کی تانیث ہے، اور اس میں تلویح ہے کس کی طرف، حدیث کی طرف اشارہ، وہ بھی اصطلاحات میں پڑھیں گے۔ حتی ازحت یہ ازحا فعل ناقص، فعل ناقص سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ کلمتہ الباقی موصوف صفت ہے، اور اس سے کلمہ توحید مراد ہے، کلمہ توحید مراد ہے، مرادی معنی میں اس کو ذکر کریں گے۔ راسخہ رسوخ سے ہے، رسوخ مضبوط ہونا، یہ مضبوط کرنا۔ اساس کہتے ہیں
اساس کہتے ہیں بنیاد کو. اور اساس کل شیء کسی چیز کی بھی اساس ہو تو مبدأ ہو، جس کا مبدأ ہو. شامخ شموخ سے ہے، شمخ شموخ، اور شموخ کہتے ہیں ارتفاع بلند ہونا، اور بنا عمارت. شجر طیبہ سے مراد شجر طیبہ یہ کھجور کا درخت. اصل جڑ، ثابت جو اس میں ثبوت جو مضبوط ہو، یعنی جو گہرا ہو اور ثابت ہو. فرعها شاخ، فی السماء یعنی مرتفع الی العلو بلندی کی طرف اٹھے ہوئے ہوں. یہ ہے مفردات. ابھی مراد معنی ہے اصول کے مرادی دو معنی ہیں، ایک ہے ادلہ کلیہ اور یا عقائد. اگر یہ ادلہ کلیہ ہے تو یہاں پر فروع سے مراد جو ہے یہاں پر احکام عملیہ ہے. ادلہ کلیہ ہے تو یہاں پر فروع سے مراد اعمال صالحہ ہے، صالح یا احکام عملیہ. اور عقائد جو ہے یہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے. اگر عقائد ہے تو یہاں پر احکام عملیہ ہے. لیکن ایک بات یہاں پر دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد اصول سے مراد کیا ہے؟ مسائل ہے. مسائل علم اصول فقہ، یعنی اصول فقہ کے مسائل. اصول فقہ کے مسائل مثلا اس کا ایک مسئلہ ہے کہ کل امر بعد الحظر یرجع الى اصله الذي كان عليه قبل الحظر. اور مسئلہ یہاں پر اور ہے کہ امر ہے یہاں پر وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. اور امر ہم کہتے ہیں کہ امر وجوب کے ہے، لیکن یہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ کل امر بعد الحظر، کہ امر جو ہے یہاں پر امر فاصطادوا یہ امر ہے بعد الحظر، منع کرنے سے پہلے. جب احرام میں تھے تو اس کو منع کیا تھا کہ اب شکار نہ کرے. ابھی بعد الحظر منع کرنے سے وَإِذَا حَلَلْتُمْ جب اب حلال ہو جائے تو فاصطادوا اب شکار کرے. اب یہاں پر امر ہے تو جب آپ احرام سے نکل جائے تو آپ کو شکار کرنا واجب ہے یا نہیں ہے. تو اس قاعدے کے مطابق کل امر بعد الحظر یرجع الى اصله الذي كان عليه قبل الحظر. تو یہاں پر قبل الحظر ہم دیکھیں گے کہ منع کرنے سے پہلے شکار کھیلنا جو ہے یہ حلال، یہ مباح ہے یا واجب ہے. تو ہم نے جب دیکھا تو شکار اس سے پہلے مباح ہے. تو ابھی بھی یہ حکم جو ہے امر کا، یہ حکم فاصطادوا یہ بھی راجع ہوگا کس کی طرف؟ مباح کی طرف. کس کی طرف؟ مباح کی طرف. تو یہاں پر اس سے مسائل علم اصول فقہ ہے، اور فروع سے مراد کیا ہے؟ نتائج ہے. تو اس کا یہ نتائج ہے کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَظْرِ. یہ امر ہے، صحیح ہے؟ یہ امر ہے اور یہ لوٹے گا اس امر کی طرف جو قبل حظر تھا. تو قبل حظر ہی مباح تھا، تو ابھی یہ مباح ہے. تو اس سے یہ قیل کے ذریعے سے ہے کہ کوئی یہ کہتے ہیں کہ مسائل علم فقہ اور یہاں پر نتائج مراد ہیں. تو یہ یہاں پر اس سے مراد قواعد کلیہ ہے، کلیہ، اور یہاں اس کے نتائج مراد ہے. اب یہاں پر مرادی معنی یہ بھی ہو، اور یہاں پر کلمہ سے مرادی معنی کلمہ توحید ہے. راسخۃ سے مرادی معنی جو ہے وہ اطمینان قلب ہے.
اور اساس سے مراد ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان جو ہے کلمہ توحید کے لیے اساس ہے، بنیاد کی حیثیت ہے، اور شموخ اس کا مرتفع یہ صعود عمل الی محل القبول، کہ عمل کا بلند ہونا محل قبول تک، اور بنا سے مراد جو ہے یہ عمل صالح ہے، یہ مرادی معنی ہے۔ شعر طیبہ سے مرادی معنی کھجور اور اصل ثابت یا تشبیہ ہے۔ اب یہاں پر ہم استعارے بنائیں گے۔ استعارہ جو ہے یہاں پر شجرہ، شجر جو ہے یہ مشبہ بھی، جو ذکر نہیں، مذکور نہیں ہے، اور شریعت جو ہے یہ مشبہ ہے، اور جب مشبہ ذکر اور مشبہ بھی ذکر نہ ہو تو اس استعارے کو ہم کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ بھی کہتے ہیں اور مکنیہ بھی کہتے ہیں۔ ابھی اصول جو ہے یہ شجر کے لوازمات میں سے ہے، اور اس کو ثابت کیا ہے، اصول کو شریعت کے لیے ثابت کیا ہے، تو مشبہ بھی کے لوازمات کو ثابت کیا مشبہ کے لیے، تو یہاں پر استعارہ تخیلیہ ہے۔ اور احکمہ یہ مناسبات میں سے ہے، مناسبات شجر میں سے ہے، اور اس کو ثابت کیا شریعت کے لیے، تو یہ ترشیحیہ ہے، ترشیحیہ۔ اب یہاں پر فروع جو ہے، فروع یہ ملت حنفیہ، اس کی تشبیہ بھی دی ہے کس کے ساتھ، شجر کے ساتھ، یہ مشبہ بھی ہے، اور حنفیہ یہ مشبہ ہے، اور جب مشبہ مذکور نہ ہو، مشبہ مذکور ہو، تو اس کو کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ۔ اور فروع کو ثابت کیا جو شجر کے لازمات میں سے حنفیہ کے ثابت کیا ہے، تو یہاں پر تخیلیہ ہے، یہاں پر مکنیہ ہے، اور یہاں پر تخیلیہ ہے۔ اب یہاں پر مناسبات ذکر ہے، مناسبات جو اس کے شجر کے مناسبات ذکر ثابت کیا کس کے لیے، حنفیہ کے لیے، ملت کے لیے، تو یہاں پر ترشیحیہ ہے۔ یہاں پر کلمہ یہ مشبہ ہے، اور مشبہ بھی مذکور نہیں ہے، تو یہاں پر استعارہ مکنیہ ہے۔ اور اساس جو ہے یہ عمارت کے لیے، عمارت کے لیے اس کے لوازمات میں سے ہے، عمارت کے لوازمات میں سے ہے، تو یہ تخیلیہ ہے، اور رسوخ اس کی مناسبات میں سے ہے، تو یہ ترشیحیہ ہے۔ اور شامخۃ البناء، بنا کو اس کے لیے ثابت کیا ہے، کلمہ توحید کے لیے بنا کو ثابت کیا ہے، تو یہ بالکنایہ ہے، یہ تخیلیہ ہے۔ اور شموخ کو ثابت کیا ہے، تو یہ ترشیحیہ ہے، ترشیحیہ۔ اور کشجرۃ طیبۃ یہ تشبیہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں تمثیل، تمثیل بھی اس کو کہتے ہیں، تشبیہ اس کو بھی اس کو کہتے ہیں، تمثیل اس کو کہتے ہیں، تمثیل کہ اس میں وجہ جامعہ، اگر یہ تمثیل استعارہ تمثیلی ہو، اور اگر اس تشبیہ تمثیلی ہو، تو اس کو کہ اس میں شبہ، وجہ شبہ جو ہے، وجہ جامع یا وجہ شبہ، یہ استعارہ میں ہوتا ہے، اور یہ تشبیہ میں۔ اگر اس میں وجہ شبہ، وجہ جامع یا وجہ شبہ اگر امور متعددہ سے منتزع ہو، اس کی مثال اس طرح قرآن کریم میں ہے، کمثل الحمار یحمل اسفار،
کہ گدھے کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے اور اس کے اوپر کتابیں جو ہے وہ پڑی ہے لیکن وہ اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو ان لوگوں کا حال بھی اسی طرح ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو اس حیات کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو اس کو کہتے ہیں یا پر جب تشبیہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ تمثیلی، اور اگر یعنی اس میں وجہ شبہ ہو اور تشبیہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ تمثیلی، اگر اس میں وجہ جامع ہو اور استعارہ ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ تمثیلی۔ تو اب یہاں پر بھی بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر استعارے نہیں ہے بلکہ تمثیل ہے، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے کہ محمد ابن فراموز جو مشہور ہے خسرو سے، وہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نہ تمثیل ہے نہ استعارہ ہے بلکہ یہاں پر حقیقت پر محمول ہے، اور جہاں پر حقیقت ممکن ہو تو یہاں مجاز کی طرف جانا صحیح نہیں ہے، اور اس حقیقت کی طرف جس میں لطائف جو ہے وہ بھی متضمن ہو۔ مثلا یہاں پر اصول شریعہ سے مراد کیا ہو؟ ادلہ کلیہ مراد ہے، اور اس فروع حنفیہ سے یہ مراد ہے یعنی اس کے جو احکام جو اعمال صالحہ ہے۔ تو یہاں پر اصول شریعہ سے مراد ادلہ ہے، اور یہاں سے فروع حنفیہ سے احکام ہے، یہ عقائد ہے اور اعمال صالحہ اور احکام ہے۔ تو یہاں پر شریعت جو ہے، شریعت ذکر کیا، یہاں پر کلمہ ذکر کیا ہے، تو یہ شریعت پر موقوف ہے کلمہ توحید، کلمہ توحید۔ پھر یہاں پر اصول ہیں تو اصول سے مراد عقائد ہیں، اور یہاں پر اساس ہے تو اساس سے مراد ایمان ہے، تو یہاں پر ایمان جو ہے عقائد کی جاننے پر موقوف ہے۔ پھر یہاں پر رسوخ ہے، رسوخ تو اطمینان قلب ہے۔ یہاں پر فروع ہے، فروع کو ذکر کیا یعنی شریعت کے ساتھ ایک عقائد ہے اور ایک احکام عملیہ ہے، تو اس پر شریعت پر موقوف ہے ایمان۔ اصول شریعہ پر یہاں پر کلمہ توحید، اصول شریعہ پر ایمان، اور فروع حنفیہ جو ہے اس پر اعمال صالحہ، یہ اس پر موقوف ہے۔ اب یہاں پر یہ براءت، اور اس سے مراد یہ لینا، اس میں براءت استحلال ہے، براءت استحلال، اور براءت استحلال اس کو کہتے ہیں کہ مضمون میں ایسا جملہ لانا، یعنی خطبہ میں ایسے کلمات لانا جو آگے آنے والے مضمون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں براءت استحلال۔ تو یہاں پر اصول شریعہ سے ادلہ جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع القیاس ہے، اور فروع الحنفیہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فروع مسائل اس کی طرف، اور یہاں پر جو ہے یہ کہ شجرۃ طیبۃ، یہاں پر اقتباس ہے، اقتباس ہے، یہ اصطلاحات ہم پڑھ رہے ہیں۔ اقتباس یہ فانظروا جس طرح قرآن کریم میں ہے، یوم تری المؤمنین یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، نقتبس من نورکم، کہ ہم آپ کے نور سے لے لیں تھوڑا سا۔ تو اقتباس کہتے ہیں استفادہ کرنا، کسی سے نور لینا، تو اس کو کہتے ہیں اقتباس۔ لیکن اقتباس اصل میں کہتے ہیں جب آگ جل رہا ہو اور اس میں انگارے ہو اور آپ اس سے تھوڑا انگارہ اٹھا رہے تاکہ اپنے لیے آگ جلا رہے، تو اس کو کہتے ہیں اقتباس۔ اور مقتبس اس انگارے کو کہتے ہیں مقتبس، اس انگارے کو کہتے ہیں، اور قبضہ بھی اس انگارے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اقتباس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کے مضمون کو، قرآن کی آیت کو یا حدیث مبارکہ کے کسی ایک ٹکڑے کو یا کسی کے شعر کو آپ اٹھا لیں اور اپنے جو مضمون ہے اس میں لگا لیں، تو اس کو کہتے ہیں اقتباس۔ اور یہ اب ذکر نہ کر رہے کہ یہ فلاں کتاب سے لیا، فلاں کتاب سے لیا، یعنی اس کے ساتھ قال رسول اللہ، قال اللہ تبارک و تعالیٰ، فلان شاعر نے کہا، یہ اب نہ کہے تو اس کو کہتے ہیں اقتباس۔ تو یہاں پر کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، یہ اقتباس ہے قرآن کریم سے۔ تو یہاں پر ہم نے دو اصطلاحات ذکر کی، ایک براءت استحلال اور ایک اقتباس۔ تو ہم نے کوشش کی ہے عبارت حل کرنے میں، استعارات بیان کرنے میں۔ پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔